آپ میں سے کوئی کوشچن بتانا چاہے گا، کوشچن کا آنسر دینا چاہے گا کہ کل ہمارا کیا کیا ہوا تھا سیشن میں؟ کل ہم لوگوں نے سورہ ملک کی فضیلت دیکھی تھی، ہے نا؟ کل جی اپی. سورہ ملک کی فضیلت میں کیا کیا ہم لوگوں نے آیا تھا، تھوڑا سا ریمائنڈ کرائیے تاکہ جو نیو ہے ان کو بھی آپ کے ذریعے سے علم ہو سکے۔ جی اپی، اس کے فضائل میں سے پہلا ہے کہ اس کی رات میں تلاوت کر کے اگر سوتے ہیں تو قبر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے. جی اوکے، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ کوئی اور بتانا چاہے گا؟ جی. سورہ اور یہ ملک پڑھنے سے ہوں یہ ہمیں آخرت میں مدد کرتا ہے، جیسے کہ آپ جیسے اگزامپل کے ساتھ بتائے تھے، جیسے ہم کوئی نئے گھر میں اگر شفٹ ہو رہے تھے، جیسے پہلے اپنا سامان شفٹ کرتے، ویسے ہی جی، یہ اپن کو آخرت میں ہیلپ کرتا سورہ ملک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یعنی ایک طریقے سے آپ نے تفسیر بھی حفظ کر لی، ماشاء اللہ۔ جی. جی نیکسٹ، اور کوئی بتانا چاہے گا؟ بہت سارے فوائد ہم لوگوں نے دیکھے تھے کل، اور تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سوتے نہیں تھے جب تک اس کو اور سورہ حامیم سجدہ کو پڑھ نہیں رہتے تھے، اور اس کے لیے کمپلسری کے لیے آج ہم لوگ آگے کا دیکھیں گے کنٹینیوس، کہ ہم نے اس کو جو ہے دو طریقے سے سیکھنا، دو نہیں بلکہ تین طریقوں سے سیکھ رہے ہیں اس کورس کو۔ نمبر ایک کیا تھا ہمارا، اس کو ہم تفاسیر کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ نمبر ٹو کیا تھا، ہم اس کو حفظ کر رہے ہیں۔ نمبر 3 کیا تھا کہ ہم اس کو تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس طریقے سے آپ کو تینوں پوائنٹ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو مکمل طریقے سے حفظ ہو جائے گی۔ حفظ کے ساتھ ساتھ آپ روزانہ لیٹتے ٹائم پڑھ لیں گے، اور آپ اپنے کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے جو ابدی زندگی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، وہاں کے لیے کچھ سامان، کچھ توشہ ہم اختیار کر کے لے جا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو فرسٹ آیت ہماری کل ہو چکی تھی، آپ میں سے جس کو بھی حفظ ہے وہ ذرا سنائیے، پھر اس کے آگے کا ہم کنٹینیوس کرتے ہیں۔ کسی نے یاد کی ہے؟ جی بس. جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور ترجمہ اس کا؟ باجی ایکچولی کل آپ کا ترجمہ سنتے وقت کال آ گیا تھا، میں سن نہیں سکی. اوکے اوکے اوکے، چلے ماشاء اللہ۔ تو آج کے لیے آپ سب حوصلہ افزائی کریے ہماری سسٹر نسرین کے لیے کہ ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھی طریقے سے یاد کیا، اور جو مسٹیکس رہیں گی وہ انشاءاللہ میں لاسٹ میں کنکلوڈ کر کے بتاؤں گی، ہاں، ٹھیک ہے؟ اور باجی آپ کل یاد کرنے کا طریقہ بھی بتائے تھے، وہ ٹائم پہ بھی کال آ گیا تھا میرے کو، ایک بار پھر سے آپ ریپیٹ کر دیجیے نا، مطلب اوکے کیسے اوکے، یاد کرنا جی جی جی، میں آپ کو کل بھی بہت سارے ٹپس دی تھی، اور آج بھی انشاءاللہ میں آپ کو ٹپس دوں گی کہ آپ کو کیسے یاد کرنا ہے، اور کیسے ہے. جی بزی بس. شیڈول میں ہم لے کے بیٹھنا نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہم بہت آسانی سے یاد کر سکیں گے۔ تو اپنا آپ جی. سب مائک اپنا آف کر لیجئے، چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ کی طرف۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کچھ تھوڑا سا اس کا پس منظر۔ تو سب سے پہلے ہم آیت پہ آتے ہیں کہ یہ سورہ کہاں کی ہے؟ یہ سورہ مکی ہے نا؟ یہ سورہ، اچھا آپ نے بھی یاد کیا ہے جی، ماشاء اللہ۔ جی سنائیے سسٹر، سسٹر ارم۔ جی جی جی. جی اب پڑھوں میں؟ جی بالکل پڑھیے، بسم اللہ کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ماشاء اللہ، ترجمہ یاد کیا آپ نے؟ ترجمہ مجھے یاد نہیں ہے ابھی.
ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, कतरा कतरा बन के ही हम समंदर बना सकते हैं ना, एकदम से हम तो समंदर नहीं बना सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट बार में आप लोगों ने इतना किया, मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है। जितने भी लोग हैं वो भी इस चीज़ से इंस्पिरेशन हासिल करें कि कैसे एक दिन में जो कि डेमो लेक्चर था मेरा, वो उस डेमो लेक्चर में आप लोगों ने बखूबी 2 लोगों ने ही याद किया, लेकिन लर्न किया। यानी ये इतने सारे लोगों में कम से कम 2 लोग मुतहर्रिक तो हैं, तो हमें भी मुतहर्रिक बनना है। यहाँ पे अगर 10 हैं तो 8 उसमें से क्यों नहीं, हमें सोचना चाहिए कि हम क्यों नहीं यूज़ कर पाए, हम क्यों नहीं याद कर पाए, इन लोगों ने कैसे याद कर लिया, तो हम भी कैन आई डू इट, तो इंशाल्लाह हम कर लेंगे, है ना? तो इस तरीके से हम अपने आप को पावरफुल बनाएँ और फिर उसके साथ इंशाल्लाह आसानी अल्लाह ताला खुद ही पैदा करेगा। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ। सूरह मुल्क जो है वो 67 जो है वो सूरह है, यानी नंबर के हिसाब से। और पारा नंबर 29 पारा यहीं से शुरुआत होता है। यानी पारे कितने हमारे 30 हैं। 30 पारों में 29 पारा जो है यानी सेकंड लास्ट हमारा पारा सूरह मुल्क से शुरू होता है। सूरह मुल्क उसकी पहली ही सूरह है। ठीक है? तो आयत के एतबार से हम देखेंगे कि हम पहली ही आयत देख रहे थे, कल भी हमने पहली आयत को देखा था। और ये मक्की है या मदनी है, इसके लिए तो सबसे पहले हम 3 चीज़ें देखते हैं। कोई भी सूरह हम उठाएँगे, उसका तफ़सीर जानना हो, उसको तर्जुमा जानना, उसके ज़माने नुज़ूल जानना, कुछ भी जानना हो, तो सबसे पहले हम 3 चीज़ें देखते हैं। नंबर 1 ये कि हम ये जो सूरह है वो उसका नाम क्या है, ठीक है? तो सूरह मुल्क, हर सूरह जो है वो उसके नाम से नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा सूरह इख़लास, किसे कहते हैं सूरह इख़लास? आप में से कोई बता सकता है? कुल हुवल्लाहु अहद। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कुल हुवल्लाहु अहद में कहीं पे भी इखलास आया है वर्ड? तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि जो अल्फाज़ सूरह के अंदर होंगे उसी में से ही कंपल्सरी ज़रूरी है कि उसी में से ही उस सूरह का नाम हो, ऐसा कहीं ज़रूरी नहीं है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने सूरह इखलास बता दी आपको। आज देखेंगे सूरह मुल्क, तो सूरह मुल्क पहली ही जो आयत है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, पहली ही आयत का लास्ट जो वर्ड है उससे इसका नाम करार दिया गया है। ये इसका पहली हेडिंग हो गई, ठीक है? यानी नाम कहाँ से करार दिया गया है? पहली ही आयत का लास्ट वर्ड से इसका नाम करार दिया गया है। और अब देखेंगे ज़माने नुज़ूल, सेकंड पॉइंट हमारा। सेकंड पॉइंट है कि ज़माने नुज़ूल क्या है कि ये इस तरीके से देखा जाए तो मालूम नहीं हो पाता कि ये कहाँ नाज़िल हुई थी। लेकिन क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की अलग-अलग राय हैं, कोई मक्की, कोई मदनी, लेकिन इसके जो ज़माने नुज़ूल के हिसाब से और उसके मज़ामीन, उसके अंदर जो बयान हुए हैं जो मज़मून है, उससे पता चलता है कि ये मक्का मुअज़्ज़मा के इब्तदाई दौर में नाज़िल हुई थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा जिस चीज़ में बहुत इख्तिलाफ़ात होता है, उसको छोड़ के इसके अंदर की जो चीज़ें आती हैं, जिसका मौज़ू और मज़ामीन इसके अंदर जो है, जो बात इसमें कही जा रही है, वो चौंकाने वाली बात है, वो अल्लाह की तरफ लाने वाली बात है, गौर फ़िक्र कराने वाली बात है। इससे पता चलता है कि ये जब सबसे पहली इब्तदाई दौर जब शुरू हुआ था, अल्लाह के रसूल उठ खड़े हुए थे अपने मिशन को लेके, और जब अपने नुज़ूल अपना जो उनको मिशन दिया गया था, तो उसके लिए मुतनब्बह कर रहे थे लोगों को कि आ जाइए आप अल्लाह की तरफ। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा ताने दिए होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा, बहुत ज़्यादा नजूमी और न जाने क्या-क्या कह डाला था। तो उस टाइम पे चंद अल्फ़ाज़ों में बहुत मानी-ख़ेज़ बात कहना, ये इससे पता चलता है कि ये नाज़िल शुदा कहाँ की है? मक्का मुअज़्ज़मा की है, ठीक है? तो ये कहाँ की हो गई? मक्का की हो गई, यानी मक्किया है। तो अब इसके अंदर मौज़ू और मज़ामीन क्या है उसको शॉर्ट देख लेंगे, ठीक है? अब ये थर्ड पॉइंट है, कोई भी सूरह से पहले हम 3 पॉइंट क्लियर करके ही चलते हैं। मौज़ू और मज़ामीन क्या है? इसके अंदर यानी टॉपिक क्या आया है? पूरी सूरह के अंदर क्या टॉपिक है, उसको मुख्तसर अल्फ़ाज़ में मैं बयान करने जा रही हूँ। आप में से जो चाहे वो नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें एक तरफ तो मुख्तसर तरीके से इस्लाम की तालीमात का तारुफ़ करवाया गया है। यानी बहुत ही चुनिंदा अल्फ़ाज़ों में इस्लाम का पूरा जामे तसव्वुर और इस्लाम की तालीमात जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत मुख्तसर तरीके से बताया गया। जिसको हम एक वर्ड कहते हैं इंग्लिश में शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है? शॉर्ट भी है और स्वीट भी है, यानी बहुत मीठा भी है और बहुत मुख्तसर भी है। तो इस तरीके से इस सूरह से हमें ये बात पता चलती है। दूसरे एक तरफ ये बड़े
مؤثر انداز سے لوگوں کو چونکانے اور اس کو غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو اٹھانے کا کام کرتی ہے۔ یعنی اس میں جو موضوع آیا ہے، اس میں جو ٹاپک آیا ہے، وہ یہ آیا ہے کہ انسان جو سو رہے ہیں، جو بیدار نہیں ہیں، جو بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو دنیا کی چکا چوند میں مست ہیں، تو ان کو ایک دم چونکانے والی بات کہی جا رہی ہے۔ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی صورتوں کی خصوصیت یہی تھی کہ اسلام کی ساری تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد باز اس کے پیش کرتی ہے، یعنی اللہ کے رسول کیوں آئے ہیں، اس کی جو ہے وہ بعثیت پیش کرتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا مشن کیا ہے۔ وہ مشن بتانے کے لیے یہ سورہ بہت مختصر الفاظوں میں اور بہترین طریقے سے لوگوں کو چونکانے کا کام کرتی ہے، مگر تفصیل کے ساتھ نہیں بتایا گیا، بلکہ اختصار کے ساتھ، یعنی بہت کم الفاظوں میں، تاکہ لوگ جو ہے وہ بالکل الجھے نہ، پریشان نہ ہو، بوجھل نہ ہو کہ ارے بہت بڑا لیکچر دے دیا اللہ کے رسول نے، بہت بڑا خطبہ دے دیا ہے۔ اللہ کے رسول کے الفاظ کیا ہوتے تھے؟ بہت چنندہ۔ تو یہ سورہ جب اتری تھی تو اس میں بھی چنندہ الفاظ سے اور بہت معنی خیز بات بتائی گئی ہیں، تاکہ لوگ بوجھل نہ ہو، لوگوں کو بہت ان کی جو ذہن سازی ہے وہ کیسے کی جائے؟ چند الفاظوں میں اور بہترین طریقے سے کی جائے، تاکہ ان کو یاد بھی ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ان سے زیادہ تر جو ہے وہ اس بات پہ جو ہے وہ توجہ دی گئی ہے کہ لوگوں کو غفلت سے ہٹا کے انہیں سوچنے سمجھنے پہ مجبور کیا جائے۔ یعنی جو غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، کوئی مال کے پیچھے، اولاد کے پیچھے، کوئی جائیداد کے پیچھے، ان سب کو وہاں سے نکال کے کہاں لایا جائے؟ انہیں سوچنے سمجھنے کی دنیا میں آئے کیوں، مقصد حیات کیوں ہے، اس دنیا کے بعد دوبارہ زندگی ہے یا نہیں ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا سوال جواب دینا ہے یا نہیں ہے، یعنی ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کا کام اس سورے نے کیا ہے، مختصر الفاظوں میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چنندہ الفاظوں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ موضوع اور مضامین اس کے اندر کیا ہیں۔ تینوں پوائنٹ کلیئر ہو گئے آپ میں سے؟ کسی کو کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ موضوع اور مضامین کیا ہے، زمان نزول کیا ہے، نام کیا ہے، تینوں چیزیں کلیئر ہو گئیں۔ اگر میں اس کو پورا مضمون لے کے چلوں کہ ان فرسٹ آیت سے لے کے اور آپ کی 5th آیت تک یہ بات بتائے گی، پھر اس کے بعد میں 70 آیت سے لے کے یہاں تک بتائے گی، اگر ایسا کریں گے تو پھر اس میں ہی بہت زیادہ وقت چلا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم آپ کا ٹائم زیادہ نہ لے کے ہم جب تفسیر کریں گے ایک ایک آیت کی تو اس میں ہر چیز کھل کے آ جائے گی آپ کے سامنے۔ لیکن لاسٹ اسم کا میں بتا دوں کہ سب کچھ لاسٹ میں بتانے کے بعد دنیا میں آئے کیوں، دنیا کے بعد جانا ہے، اللہ کے سامنے باز پرس کرنا ہے، اور لاسٹ اس میں ایک بات جو کہی گئی ہے اس کی آیت یہ سورہ کی اینڈنگ میں، کہ آخر میں کہا گیا ہے کہ جو مکہ میں لوگ تھے ان کا پورا جو تھا ان کی زمین میں پانی، کیونکہ وہ بغیر پانی کے ان کی زندگی نہیں تھی۔ آج ہماری بھی زندگی بغیر پانی کے نہیں ہے، تو ان کو پورا انحصار ان کا زندگی جو ہے وہ پانی کے اوپر تھا، کھجور اور پانی زیادہ تر۔ تو وہ پانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ان سب پوری سورہ سمجھنے کے باوجود بھی تم اگر نہیں آتے ہو، اللہ کی طرف نہیں پلٹتے ہو، تو بتاؤ مجھے کہ اگر تمہارے کنویں سے پانی، تمہاری زمین سے پانی میں کھینچ لوں تو کون ہے تمہیں دینے والا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کر کے انسان کو چھوڑ دیا کہ اب لو غور فکر کرو اور اپنی زندگی کو حیات طیبہ بناؤ۔ تو یہاں تک ہم نے زمان نزول اور موضوع مضامین اس کا نام دیکھا۔ اب چلتے ہیں ہم فرسٹ آیت کی طرف۔ ٹھیک ہے، پہلی ہی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یعنی کچھ جو ہے الفاظ ہیں اس میں 7 یا 8، ان کو میں نے کل آپ کے سامنے جو ہے وہ بتایا تھا، حفظ کرنے کا طریقہ وہ میں لاسٹ میں انشاءاللہ بتاؤں گی۔ اب پہلے اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے دیکھیں گے ترجمہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے اسکرین پہ ویزیبل ہے، سب کو اسکرین ویزیبل ہے، دکھ رہی ہے؟ آج کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی ہے؟ سسٹرز؟ جی آپ بھی ویزیبل ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔
تو اس میں جو ہے ترجمہ اس کا دیکھیں تو اس طریقے سے کہ نہایت بزرگ اور برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے. یعنی اب اس کی تفسیر دیکھیں گے کہ تبارکہ سے جو اس کا مبالغہ کا جو صیغہ ہے اس سے برکت کے معنی آتے ہیں، یعنی عظمت کے، اس کے فرائض کے، اس کے فراوانی کے، اس کے دوام اور باعث کے، اور اس کی کثرت اور اس کی خیرات اور اس کے احسانات کا مفہوم شامل ہے اس میں. یعنی ایک الفاظ میں تبارکہ میں یہ سارے مضامین، یہ ساری چیزیں اس میں پوشیدہ ہیں کہ تمام احسانات. جی بالکل مل سکتا ہے، انشاءاللہ میں رومن میں دے دوں گی آپ کو، اور کل سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ اس میں رومن یا پھر ہندی میں ایڈ ہوگا. ٹھیک ہے ترجمہ. تو اس میں تبارکہ میں ہم نے کیا دیکھا کہ تمام چیزیں جو اللہ کے احسانات میں مفہوم ہیں وہ سارے مفہوم جو ہے اس تبارکہ یعنی صرف ایک لفظ میں محدود کر دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے. پھر اس سے جب مبالغہ کا صیغہ یعنی تبارکہ سے بنایا جائے تو اس کے معنی یہ ہو جاتے ہیں کہ وہ بے انتہائی بزرگ، عظیم، اپنی ذات اور صفات اور اپنے افعال اپنے سوا کسی سے بھی جو ہے وہ برتر نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے اندر وہ صفات، وہ افعال، وہ عظیم عظمت رکھے ہوئے ہے کہ وہ کوئی اور اس کا جیسا ہو ہی نہیں سکتا. بے حد بے حساب بھلائیوں کا فیضان ہے وہ، اور اس ذات کا یہ جو ذات ہے اللہ تعالیٰ کی وہ کمال درجے کی جو ہے وہ لازوال جو ہے انسان اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لازوال نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، اس کے پاس خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. یعنی یہ جو ملک جو الفاظ آئے ہیں اس کے بعد میں تبارک الذی بیدہ الملک، تو ملک کے جو الفاظ ہیں وہ چوکانے کے ہیں، متنبع کرنے کے ہیں، اس لیے کہ کسی چیز کو محدود معنوں میں نہیں لیا جا سکتا. یعنی کوئی بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی تو اس کو ایک چھوٹی سی چیز میں پرویا نہیں جا سکتا. جیسے آپ نے بھی سورہ میں قرآن میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنی بھی زمین کی چیزیں ہیں اور جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب اگر تم گننا چاہو یا لکھنا چاہو تو کیا کر سکتے ہو؟ تم نہیں لکھ سکتے. حتیٰ کہ تم زمین کے سارے درخت کو قلم بنا دو اور زمین کے سارے سمندر، بلکہ اس سے جیسے 7 سمندر اور لے کے آ جاؤ، وہ سب بھی جو ہے وہ تمہاری سیاہی بن جائیں، پھر بھی اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، نہیں لکھ سکتے. اللہ اکبر. تو یہی چیز یہاں پہ بتائی دی ہے کہ کوئی بھی اللہ کی جو ملکیت ہے اس کو ہم گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے. لا محالہ اس سے مراد یہ تمام موجودات عالم پر شاہد ہے، یعنی یہ سب کچھ گواہی دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اس کے ہاتھ میں اقتدار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جسمانی ہاتھ رکھتا ہے. یعنی یہ نہیں ہم سوچ سکتے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا، بالکل ہے، لیکن یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کے ہاتھ ایسے ہوں گے، اس کے پیر ایسے ہو جائیں گے. بلکہ یہ الفاظ، یہ لفظ محدود، یہ محاورے کے طور پر جو ہے وہ فرمایا گیا کہ یعنی اس سے استعمال ہوا ہے کہ عربی کی طرح ہماری زبان میں بھی جب یہ کہتے ہیں کہ اختیارات فلاں ہاتھ میں ہیں، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ حکومت کے ہاتھ میں ہے، تو حکومت کے کیا ہاتھ پیر ہیں؟ حکومت کے تو ہاتھ پیر نہیں ہے نا، لیکن ہم ایک محاورہ کہتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ تمام کی تمام سلطنت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو تمام اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پہ حاوی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو کہ سارا کا سارا اختصار جو ہے وہ پوری دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اور اسی کا ہی چلتا آیا ہے، اسی کا ہی آخرت تک چلتا رہے گا. اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، اللہ یہ کہ رسول بھی چاہے ہوں چاہے وہ فرشتے ہوں، کوئی بھی اس میں اپنی دخل اندازی نہیں کر سکتا. اس کے بعد جو ہے وہ معنی آئے ہیں کہ وہ کچھ چاہے کر سکتا ہے، جو کچھ بھی وہ چاہے وہ کر سکتا ہے، کوئی چیز اس سے عاجز ہونے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی سے کوئی چیز جو ہے وہ، جیسے کہ کوئی نبی ہے تو پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرے گا تو کسی سے اسے کوئی پوچھنے کی، اس سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں بچے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ خود اپنا جو بھی چاہے کن اور فیکن وہ ہو جاتا ہے.
یعنی دنیا میں انسانوں کے مرنے اور جینے کا یہ سلسلہ اس نے اس لیے شروع کیا ہے کہ امتحانات لے سکے. یعنی اب جو بات آگے آ رہی ہے وہ نیکسٹ آیت کی ہے. پہلی آیت کیا تھی کہ ہم نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پہ، ہر شے پہ قادر ہے. کوئی بھی ایسا کام ہے نہیں جو اللہ تعالیٰ بنا نہ سکتا ہو. کوئی ایسی بیماری ہے نہیں جس میں اللہ شفا نہ دے سکتا ہو. کوئی بھی ایسی مصیبت ہے نہیں جس کی اللہ تعالیٰ کے پاس جواز نہ ہو. تو جب یہ سارے اقتدار اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ ہم کائنات میں اپنی آنکھیں کھول کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا ہے، کوئی پلر نہیں ہے. اور ہم اگر اب ایک چھوٹی سی ایک جو ہے وہ کٹیا بھی ڈالنا چاہیں تو اس میں بغیر پلر کے ہم نہیں کھڑا کر سکتے. ہم ایک چھپر بھی ایک نہیں بنا سکتے جب تک اس کے نیچے پلر نہ بنائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یہ عجوبے، لیکن اتنا دیکھ چکے کہ اب ہم بالکل بے ہوش ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ اللہ تعالیٰ بنائے ہوئے یا انسانوں کے ہاتھ میں ہے. تو یہ چیز ہم نے اس آیت سے سیکھی. نیکسٹ آیت ہم آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں. اس کو اگر کوئی اسکرین شاٹ لینا چاہے گا تو وہ لے سکتا ہے. دوسری آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اب اس کی دوسری آیت جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ رہی. آیت آتی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. الذی، وہ جو خلق الموت، جس نے انسان کو پیدا کیا اور موت دی. یعنی حیات کہتے ہیں زندگی کو، موت یعنی ہمارے مرض الموت جو ہر کسی کو ہونا ہی ہے، ایک دن فنا ہونا ہی ہے. لیبلوکم، تاکہ تمہیں پتہ کر سکے تم میں سے ایکم احسن عملا، تم میں سے کون سب سے بہترین اعمال کرنے والا ہے. وہو العزیز الغفور، اور وہ بے انتہائی درگزر فرمانے والا ہے. اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. یہ تو میں نے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ بتایا. ترجمہ ہے جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھ سکے کہ تم میں سے کون بہتر اعمال کرنے والا ہے، اور وہ برتر یعنی زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے. اب اس آیت کے اندر ہمیں بہت ساری چیزیں مل گئیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت ہمیں اور آپ کو بدل دے اگر ہم اپنے نزول اس کا دل پہ کریں. کیونکہ ہم نزول کس پہ کرتے ہیں؟ زبان پہ. زبان سے ہم نے قرآن پڑھ لیا اور سمیٹ کے رکھ دیا، دل تک اترتے ہی نہیں ہے. ہم دل کی آنکھوں سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو فرما رہا ہے کہ یعنی دنیا میں جو انسان آئے انہیں مرنا ہی ہے. جو بھی انسان آیا ہے اس کو ایک بار مرنا ہی ہے. جینے کا یہ سلسلہ اس نے شروع کیا ہے وہ اس لیے کہ اس کو امتحان لے سکے، یہ دیکھ سکے کہ کون سا انسان ایسا ہے جو بہترین عمل کر سکتا ہے، بہترین عمل لے کے آئے گا، بہترین اعمال لے کے آئے گا. اس کے اس مختصر سے فرقے میں یہ بہت حقوق جس میں بتائے گئے ہیں. ایک چھوٹے سے الفاظ میں اس میں بہت سارے حقوق ادا کر دیے گئے ہیں. اور اول یہ موت کی حیات اور اسی کی طرف سے ہے، اور دوسرا یہ کہ زندگی بخشنے والا نہ زندگی بخشنے والا ہے، نہ موت دینے والا ہے. یعنی کوئی اللہ کے سوا کوئی انسان کسی انسان کو نہ زندگی دے سکتا ہے، بلکہ زندگی تو بہت دور کی بات ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے ہمارا عزیز و قارب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے، ہم اسے چاہیں کہ اپنی ایک سانس نکال کے اس کو دے دیں، آخری ٹائم ہے، اس کو ایک سانس اور بڑھا لیں، وہ کلمہ پڑھ لیں. نہیں، اتنا بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے یہ کہ وہ جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے زندگی دے. ہم میں سے کوئی اتنا اقتدار نہیں رکھتا. حتیٰ کہ نبیوں کے اندر بھی یہ چیز نہیں تھی کہ وہ کسی انسان کا لاسٹ ٹائم ہو تو کہو کہ چلو 2 دن کے لیے بڑھا دے اس کی زندگی. ایسا کہیں نہیں، کسی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کہ کسی کو زندگی دے، کسی کو موت دے. یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. دوسرا یہ کہ انسان جیسی ایک مخلوق جسے نیکی اور بدی کرنے کی قدرت عطا کی گئی ہے. یعنی ہم تمام انسان ہیں. آپ دیکھ لیجئے ہمارے پورے ملک بھر میں تمام جو ہے وہ وطنی بہنیں بھی ہیں، غیر اور عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، تمام لوگ بھی ہیں. سب لوگ الگ الگ ذات کے، الگ الگ کاسٹ کے، الگ الگ لینگویج کے، سب کوئی ہیں، لیکن ہے سب انسان. ہر انسان ہے.
किसी को जो इंसान जो है उसके पास समझ और बूझ और नाक और कान और जिस्म हर कुछ वैसा ही है जो हमारे पास है। बस उसके अंदर जो चीज़ अल्लाह को पसंद आनी है, जो अल्लाह ताला को राज़ी करने वाली चीज़ है, वो क्या है? नेकी और बदी में उसको समझ-बूझ। नेकी और बदी ये 2 अल्लाह ताला ने रास्ते बता दिए, अता कर दिए कि इसमें से कौन है जो इस पे चल के क्या कर सकता है? जन्नत कमा सकता है, और कौन है जो इस पे चल के जो है वो अपने दोज़ख कमाए। उसने ये ज़िंदगी बामकसद जो है वो दी है। बेमकसद दी नहीं है किसी को, कि बल्कि ये बताया गया है खालिक उसने यहाँ तक कि इम्तिहान लेने के लिए पैदा किया गया है। ज़िंदगी उसके उसके लिए इम्तिहानात का मोहलत है। ये जो ज़िंदगी है वो उसकी हमारी और आपकी इम्तिहानात है। इसको एक तरीके से हम ऐसा समझ सकते हैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि आपका एक बच्चा है जिसमें आपने जो है वो स्कूल में डाला हुआ है, ठीक है? मैं बच्चे से एग्ज़ाम्पल इसलिए देती हूँ ताकि कल को आप माँ बनेंगी, या जो माँ है तो वो अपने बच्चों को देख रही होंगी, जो बड़ी बहन है वो अपने छोटे भाई-बहनों को देख रही होंगी, तो इसलिए ताकि बहुत अच्छे से समझ आ सके। तो जब हम ये देखते हैं कि वो एक इंसान जो हमारा बच्चा है वो बोर्ड में पढ़ रहा है, 1 साल उसने तमाम सारी मोटी-मोटी किताबें ही बिल्कुल चाट डाली हैं, ट्यूशनें लगा ली हैं, अलग-अलग सब्जेक्ट की और सब कुछ करके, और जब उसका रिज़ल्ट आने वाला दिन हो, तो फिर जो है वो क्या करेगा? उसका मुँह या तो लटका हुआ होगा या तो फिर बहुत खुश होगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसने जिस दिन पेपर था, वो पेपर में क्या करके आया है। तो सेम उसी तरीके से हम और आप कहाँ बैठे हैं? एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हैं। ये हमारा और आपका टेस्ट चल रहा है। और वो टेस्ट क्या है? कौन हक बात पे जमने वाला है, कौन हक बात कहने वाला है, कौन हक बात पे सब्र करने वाला है, कौन जो है वो सीधे रास्ते पे है, और कौन बदी को पूरा इख्तियार है कि वो बुरा काम कर सकता है। हमारे पास पूरी क़ुव्वत है, हमारे पास पूरी सोशल मीडिया है, हमारे पास पूरे हर चीज़ है। हमारे सामने टेलीविज़न खुला हुआ है, अपनी आँखों से देख सकते हैं, पूरी क़ुव्वत, पूरी ताकत है कि हम गुनाह कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी छोड़ दें उस गुनाह को, अल्लाह को राज़ी करने के लिए सिर्फ़, क्या होगा ये? ये है एग्ज़ामिनेशन हॉल में इंसान के पास तमाम चीज़ें हैं, लोग बहका भी रहे हैं, तमाम लोग बैठे भी हैं, हर कोई कुछ न कुछ पूछ भी रहा है, हर कोई लान-तान भी कर रहा है, लेकिन हम हैं कि अपने टेस्ट में पासिंग के लिए हम अपने काम को अंजाम देने की पूरी जद्दोजहद, अपनी पूरी सही पूरी कोशिश लगाए डाल रहे हैं। इसे ही कहेंगे इम्तिहान। ये जो आयत में बताया गया है ना कि इंसान को क्यों पैदा किया गया है, उस पैदा करने का मकसद बता रहा है कि हमने तुम्हें पैदा ही इसलिए किया है ताकि तुम्हें आज़मा सकें। तुम में से कौन नेक है और कौन बद है। और फिर आपने सूरह ज़िलज़ाल में भी पढ़ा होगा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। ये ज़मीन उस दिन गवाही देगी, अख़बार बन जाएगी ये ज़मीन, और कहेगी कि अय अल्लाह ताला, इसने मेरे ऊपर रह के क्या गुल खिलाए, क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए। और फिर वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। यानी जिसने ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी, ज़मीन उसको पूरा का पूरा खोल के बाहर कर देगी। और जिसने भी ज़र्रा बराबर बदी की होगी, बुराई की होगी, चाहे वो रात के अंधेरे में, चाहे चाँद हो या ना हो, बल्कि इतनी भी कि तुम्हें अपने हाथ-पैर खुद ना दिखाई दें, उस उतनी अंधेरी रात में भी अगर कोई हमने बदी की है, तो अल्लाह ताला कहता है कि हम उसको निकाल के ला के दिखा देंगे। ये ज़मीन ला के दिखा देगी। तो हमारा और आपका दुनिया में आने का जो मकसद है, वो क्या है? नेकी का काम करना और बदी से रुकना और रोकना। जिसमें इस आयत के अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से दोनों चीज़ें पता चल गई होंगी कि इस इम्तिहानात में जिसमें हम हुस्न इख़लाक़ से कामयाब हो सकते हैं। और कोई भी कुछ बताना चाहेगा कि हम और कैसे कामयाब हो सकते हैं? हुस्न इख़लाक़, अल्लाह ताला यहाँ पे भी फरमा रहा है कि खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु। अहसन जो आया है, अहसन अल्फ़ाज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। अहसन कहते हैं एक बहुत बड़े दर्जे को, कि जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, इसमें इस बात में नहीं आएगा, लेकिन एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ ताकि आप और हम कुछ नेक काम कर सकें, कि जैसे मेरे पास पूरा मेरे हाथ हैं,
ٹھیک ہے، ہم انسان کو بہت اچھے سے مار سکتے ہیں اور رک بھی سکتے ہیں. کسی نے مجھے سامنے سے مارا، ٹھیک ہے، ایک چاٹا مارا، ہماری پوری طاقت ہے کہ ہم اسے مار دیں اسی طریقے سے جیسے اس نے مجھے مارا ہے، اتنی ہی زور سے ہم مار سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ تم اپنا جو تمہارے پاس تمہیں جو کہا گیا، تمہیں جو بتایا گیا ہے، تمہیں جو پریشانی ہے، تمہارے اوپر جو کچھ بیت رہی ہے، تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو ہم بدلہ لے سکتے ہیں سامنے والے سے، فوراً ہم اس کو ایک تماچا مارے اسی طریقے سے جیسے سامنے والے نے مارا. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم رک جائیں کہ نہیں، چلو ہم برداشت کر لیتے ہیں، ہم کیا کریں، ہم صبر کر لیں. سسٹر، صبر میں اور برداشت میں بہت فرق ہے. صبر کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے صبر کرنا، وہ چاٹا جو اس نے مارا ہے وہ فوراً اپنا درد پی کے اور اپنے اندر ایک جذبہ، ایک جنون کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس بہن کو معاف کرتی ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ حسن درجہ ہو گیا. اس کے باوجود بھی ایک اور حسن درجہ ہے کہ کسی نے مجھے مارا اور میں نے اس کو مارا تو نہیں، لیکن اس کے بعد میں دعا دے رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جو ذہن میں میرے خلاف باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نکالے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے. یہ کون سا درجہ ہے؟ یہ حسن درجہ ہے، بہترین درجہ ہے. ہمارے پاس پوری زبان بھی ہے، ہم جو چاہیں گالیاں اور جو چاہیں ہم اس کو بک سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے ہاتھ کو، اپنے زبان کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں کہ نہیں، ہم ایک ایگزامینیشن ہال میں ہیں. اس ایگزامینیشن ہال میں جہاں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، جہاں مجھے اللہ تعالیٰ آخرت میں پوچھے گا کہ تمہیں ہم نے ہر کچھ بخشا، زندگی کا سارو سامان بخشا، تم بس اپنے اندر صبر لاتے، احسن درجے کا اخلاق لاتے، اپنے اخلاق سے دنیا کو منور کرتے، تو کیا تم کر پائے ہو؟ تو ہم اس ٹائم کم سے کم جواب دے سکیں، اے اللہ تعالیٰ، میں نے تمام چیزیں تھیں ہمارے پاس، لیکن پھر بھی میں نے صبر کیا اس لیے تاکہ تم مجھ سے راضی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں تجھ سے راضی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ایک اور جو میں نے بتایا کہ صبر اور برداشت، برداشت کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تمام ہمارے گھر میں بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اور ہم نوک جھوک ہوتی، ہر گھر میں ہوتی ہے، لیکن اس کو ہم برداشت کر لے جاتے ہیں، ہم صبر نہیں کہتے ہیں بہنوں. میں اس لیے اس ٹائم پہ کری ہوں تاکہ ہمارے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے گھروں سے دین کو ایجاد کرو، اپنے گھروں میں دین کو پھیلاؤ پہلے. تو دین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم باہر سب کہیں پھیلا جاتے ہیں لیکن اپنے گھر میں نہیں. تو اپنے گھر میں سب سے پہلے اس کے لیے اگر نوک جھوک ہو رہی ہے تو ہم برداشت نہ کریں، ہم صبر کریں. برداشت کسے کہتے ہیں؟ برداشت کہتے ہیں کہ ہمیں سامنے والے نے کچھ کہا اور ہم فوراً خاموش ہو گئے کہ چلو بعد میں تمہیں بتائیں گے، ابھی ہمارے پاس ابھی جواز نہیں ہے. ہم پھر اپنے دل میں رکھے رہتے ہیں. جب مہینوں بیت جاتے ہیں اور سامنے والے کے کبھی کمزور ہو جاتا ہے، کبھی پیسے سے، کبھی اپنے جسمانی طریقے سے، کبھی اپنے مالی طریقے سے، کبھی اپنی بدنی طریقے سے، اگر وہ کمزور رہتا ہے پھر ہم کہتے ہیں اب کون ہے تمہارا کرنے والا؟ اب بتاؤ ذرا، تم نے اس دن مجھے ایسا کہا تھا، تم نے مجھے ایسا مارا تھا. اب ہم نے کیا کیا؟ یہ بہنوں ہم نے برداشت کیا، جس کا اجر ہمیں اور آپ کو نہیں مل سکتا. صبر اور برداشت میں یہ فرق ہے. آپ لوگ اس کو بہت اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں اور عمل کی بھی کوشش کریں، صرف سمجھنا نہیں ہے. تو الحمدللہ یہاں تک آئی ہوپ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی دونوں چیزیں بخشی ہیں تاکہ تم لوگوں کو آزما سکیں کہ کون تم میں سے بہترین عمل کرنے والا ہے. اور بہترین عمل میں صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیں 5 ٹائم کی اور تہجد پڑھ لیں، آپ اس کے ساتھ اذکار کر لیں، اس کے ساتھ آپ حج کر لیں، اس کے ساتھ آپ زکوٰۃ نکال دیں. یہ تو ہمارے ستون ہیں. ہم لوگوں میں محدود ہے جو الفاظ ہے نا اعمال کے، عبادات میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہی عبادات ہیں. عبادات ہمارے 24 گھنٹے عبادات بن سکتے ہیں. ہم اپنے ہر کام کو اس طریقے سے کریں جیسے رسول نے کیا، تو یہ کیا ہوگا؟ بہترین عمل ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ٹوائلٹ گئے ویسے ہم اللہ کے رسول جس طریقے سے ٹوائلٹ گئے اس طریقے سے ہم جائیں. اللہ کے رسول جس طریقے سے کپڑے پہنتے تھے اس طریقے سے ہم بھی کپڑے پہنے. یہ سنت ادا ہو رہی، یہ بھی ہمارا کس میں لیا جائے گا؟ بہترین اعمال میں لیا جائے گا. کسی نے مجھ سے بدزبانی کی، ہم فوراً خاموش ہو جائیں، یہ کس میں لکھا جائے گا؟ بہترین اعمال میں لکھا جائے گا. کسی نے مجھے تانا دیا، ہم فوراً صبر کر لے جائیں اللہ کے راضی کرنے کے لیے، یہ کیا ہوا؟ بہترین عمل ہو گیا. آپ کو ایک
آیت پتہ چلی، کل آپ کو ایک آیت پتہ چلی تھی، آج آپ کو 2 آیتیں پتہ چلے گی، آپ دونوں آیتیں ریکارڈ کر کے اپنے طریقے سے جیسے بھی الفاظ ہوں آپ اپنے گھر والوں میں، اپنے فرینڈ میں، اپنے سرکلس میں، اپنے انسٹا پہ، اپنے فیس بک پہ، اپنے واٹس ایپ پہ، ہر طریقے سے اس کو شیئر کریں، تاکہ یہ بھی کیا ہے، یہ بھی بہترین عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے بہنوں کی زندگی کے ساتھ، زندگی کے بعد یہ LIC کا بیمہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے یہاں پہ نیکی کا، اگر کسی نے وہ نیکی اختیار کر لی اور ہم اگر اپنی قبروں میں پہنچ گئے اور انسان نیکی کرنے والا نیکی کرتا رہا تو وہ ہمیں قبر تک ملتی رہے گا، اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے بدی بھی ہے، اگر ہم نے اپنے فوٹو کلک کی، اپنے ریلز بنائی، اپنی ویڈیو بنائی، اس کو انسٹا پہ اور ہر چیز پہ شیئر کیا، اور کل کو ہمیں پتہ نہیں کہ چند سیکنڈ لگ سکتے ہیں کہ ہم ابھی جو بیٹھے ہوئے بول رہے ہیں آپس میں اور ایک دم خاموش ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس ہاتھ، پیر، ناک، منہ سب کچھ ہے لیکن ہم بول نہیں سکتے، ہمارے سیدھیانے، ہمارے عزیز و قریب رو رہے ہوں لیکن ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم کس حال میں ہیں، اچھے حال میں ہیں یا برے حال میں ہیں، ہمیں فرشتوں نے ویلکم کیا ہے یا ہمارے اوپر لعنت بھیجی ہے، ہم نہیں بتا سکتے۔ تو بہنوں وقت بہت زیادہ مختصر ہے اور ہمیں کرنے کے کام بہت زیادہ ہیں اور نہیں پتہ ہے اس رمضان ہمارا ٹکٹ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہاتھ میں کر دیا ہو کہ ہم میں سے اگلے سال کون رمضان تک پہنچ سکتا ہے، کون کس مہینے تک پہنچ سکتا ہے، کس کے پاس کتنی چند سانسیں بچی ہیں۔ تو یہ عمل جو ہے، وہ دنیا جو ہے وہ بہترین عمل کا دار و مدار ہے، یہ دنیا میں ہی ہم بہترین عمل کر سکتے ہیں۔ ہم اکثر اتنا پریشان ہوتے ہیں، ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ارے بھیا اب تو ہمیں موت ہی آ جانا چاہیے۔ تو بہنوں سوچئے اگر موت آ گئی تو یہ ہمارے عمل کا جو زندگی کا جو عمل کا ہمارے پاس دار و مدار ہے، سامان ہے، یہ دنیا ہی ہے، اسی میں ہم نیکی کا کام کر سکتے ہیں، ہم واپس نہیں آ سکتے۔ آپ نے بھی آیتیں پڑھی ہوں گی قرآن کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کہے گا ہائے ہم نے بدبختی ہمارے اوپر، ہم نے اپنی دو رکعت نمازیں بھی نہیں ادا کر پائیں، اے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں نمازیں مکمل کر کے آ سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم تمہیں اگر ہم تمہیں کتنی بار بھی دنیا میں بھیج دے تبھی تو تم وہی کام کرو گے جو تم کر کے آئے ہو، کیونکہ ہم نفس پہ کنٹرول نہیں کر پاتے۔ نفس کو اپنے الہ نہ بنا کے نفس کو کنٹرول کریں، جس طریقے سے گھوڑے کو ٹریننگ دینے کے لیے، اور آپ ایک گھوڑا لائیں گے، خریدیں گے، تو جب تک اس کو ایک ٹرینر نہیں رکھیں گے، گھوڑے کو لگام نہیں دلائیں گے، تب تک گھوڑے پہ بیٹھ کے آپ ریس نہیں کر سکتے، ٹہل نہیں سکتے، سیر نہیں کر سکتے، اس میں مہینوں لگ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ رمضان جو گیا ہے اس میں ہم نے اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کیا ہے، لگام میں لایا، اس لگام کو لگائے رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اور اس لگام کو لگائے رکھنے کے لیے ہی بہترین کیا ہے کہ ہمارے پاس جو وقت ہے اس میں ہم اپنے لگام کو لگائے رکھیں اور اپنے نیک کام کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے پاس یہ آخری وقت ہو سکتا ہے توبہ کے دروازے ابھی کھلے ہوں، کل کو ہمارے پاس نہ ہوں، اور وہ زبردست۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھو کوئی بھی بات جب کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کے بعد میں اپنے 2 الفاظ، اپنے 2 نام ایسے لاتا ہے، 2 ناموں کی لنک ایسے جوڑتا ہے جس سے اس آیت کا پورا مفہوم نکل آتا ہے، جس میں یہاں پہ بھی کہا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے کہ وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا ہے۔ زبردست یعنی ہم کتنے بھی گناہ کر چکے، آپ میں سے بہت لوگ ہوں گے کہ پریشان ہو رہے ہوں گے، ارے میں نے تو اتنے گناہ کر لیے، میں نے تو یہ بھی گناہ کیے، میں نے تو وہ بھی گناہ کیے، میں نے تو رات کو بھی گناہ کیے، میں نے تو جھوٹ بھی بولا، میں نے تو غیبت بھی کی۔ بہنوں پلٹ آئیے، اللہ تعالیٰ کی یہ 2 نام ہمیں پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ 2 نام ہمیں پکار کے کہہ رہے ہیں کہ بندی پلٹ آ میری طرف، ہم زبردست ہیں، بہت زبردست، بہت بہترین ہیں ہم۔ اور کیا ہے آگے دوسرا نام؟ درگزر کرنے والے۔ تمہاری کتنی بھی برائیاں ہوں، سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، ہم سب معاف کر سکتے ہیں، بس تمہیں کیا کرنا ہے کہ تم پلٹ آؤ توبۃ نصوحا کر کے، ایسی توبہ جس کے بعد گناہ نہ کیا جائے، ایسی توبہ جس کو ہم صرف اریزر نہ بنائیں کہ آپ نے مغرب کا ٹائم ہوا اپنے گال پٹا لیے، فجر کا ٹائم ہوا پھر اپنے توبہ کر لی، دن میں 70 بار اور 100 بار تسبیحات پڑھ لی، استغفار کی، لیکن دل میں آپ نے عہد نہیں کیا کہ مجھے اس گناہ سے پیچھا چھٹانا ہے اور ہم اس گناہ سے پیچھا چھٹا کے رہیں گے، شیطان کے چنگل میں ہم کسی طریقے سے نہیں آئیں گے، یہ عہد لے کے پھر استغفار کیا جائے، پھر یہ 2 نام کا واسطہ دیا جائے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے، تو بہترین ہے، تو بہترین درگزر فرمانے والا ہے۔
تیرے پاس کوئی جو ہے وہ توجہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ آئیں، ہم کسی کو اپنے ساتھ بلی بنا کے لائیں۔ آپ اقتدار رکھتے ہیں، آپ ہر کسی کو معاف کر سکتے ہیں، مجھے بھی معاف کر دیجیے۔ تو بہنوں، یہی یہ دنیا، یہی وہ موت جس کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا اور اس سے ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا احسن عمل کرنے کے لیے، تو تم کیا کر کے آئے ہو۔ تو آج کی ہماری 2 ہی آیتیں ہیں، اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سمجھا۔ اب اس کی آیت کو حفظ کرنے کا طریقہ میں ایک بار بتا دیتی ہوں۔ اس میں پہلی آیت کو میں نے آپ کے سامنے بتا دیا تھا کہ ہم نے اس کو 2 ٹکڑے میں کر کے یاد کرنا ہے۔ اگر آپ کو 2 ٹکڑے میں نہیں ہوتا تو آپ اس کو 4 ٹکڑے کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے 4 ٹکڑوں میں کس طریقے سے وہ بھی بتا رہی ہوں، 2 طریقے سے کیسے وہ بھی بتا رہی ہوں۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، تبارک الذی، یہ 2 الفاظ لے لیجیے۔ اب اس الفاظ کو آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، جیسے آپ نے صبح سے اٹھے، برتن دھلے، جھاڑو لگائی، آپ اسی کو ہی رٹتے رہے، تبارک الذی تبارک الذی تبارک الذی، لیکن اچھے سے غور سے دیکھ کے ایک بار کہ کہاں پہ زبر، کہاں پہ کھڑا زبر، کہاں پہ زیر، کہاں پہ زال کو نرمی سے پڑھنا ہے، کہاں پہ زال کو سختی سے پڑھنا ہے، کہاں پہ قاف ہے، کہاں پہ کاف ہے، چھوٹا کاف بڑا کاف، اس کو سمجھ کے 2 الفاظ کو ذہن میں رکھ کے اور آپ کوئی بھی کام کریں اور اس کو پڑھتی جائیں، تبارک الذی تبارک الذی تبارک الذی۔ جب آپ کو ایسا لگے کہ مجھے یہ 2 الفاظ یاد ہو گئے، نیکسٹ آپ جائیے اور پھر آپ کے قرآن اگر آپ کھولنے کا وقت نہیں، آپ موبائل میں ہی یہ 2 آیتیں کا اچھا سے اسکرین شاٹ رکھیے اور فوراً دیکھیے جا کے کہ اس کے آگے کا کیا ہے، بیدہ الملک۔ اب آپ نے کوئی بھی کام، جیسے آپ نے سبزی کاٹ رہی ہیں، آپ نے پڑھتے رہیں بیدہ الملک بیدہ الملک بیدہ الملک، اس طریقے سے پھر آپ کو جوڑیے پیچھے سے، کوئی بھی کام کرتے جائیے اور پڑھتے جائیے، تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک۔ اب آپ کو اچھے سے یہ آدھی آیت یاد ہو گئی، الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو کھانا بنا رہی ہیں، آپ تو پھر کپڑے دھل رہی ہیں، یا پھر بچوں کی صفائی کر رہی ہیں، یا پھر گھر کی آپ صفائی کر رہی ہیں، تو آپ پھر آپ نیکسٹ لے لیجئے، وَهُوَ عَلَى وَهُوَ عَلَى وَهُوَ عَلَى، اور پیچھے سے بار بار ریوائز کریے۔ آپ اگر 10 بار کہتی ہیں وَهُوَ عَلَى، تو پیچھے سے کم نہیں 15 بار کہیے، تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى، ٹھیک ہے؟ یعنی جو الفاظ آپ آگے کا سبق لیں گی وہ صرف 2 لیں گی، 2 ورڈ لیں گی، لیکن پیچھے سے آپ کو پڑھنا کتنی ہے، 10 بار 15 بار، کیونکہ ہم ٹوٹ نہ پائیں، کیونکہ جب بیچ میں الفاظ اگر ٹوٹ جائے گا تو وہ یاد کرنے میں آسانی نہیں بلکہ دقت ہوگی۔ تو 2 ہی الفاظ لیجئے، لیکن پیچھے سے ملا کے پڑھیے تاکہ کہیں غلطی نہ ہو، اور اسپیڈ نہ رکھیے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے اسپیڈ بڑھائی یاد کرنے میں تو اسی طریقے سے ہماری عادت بن جاتی ہے، ہم نماز میں بھی وہی اسپیڈ رکھتے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى، پھر آپ نے نیکسٹ لے لیا کُلِّ شَيْءٍ قدیر، کُلِّ شَيْءٍ قدیر، کُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اب آپ نے کم سے کم نہیں 15 بار تک پڑھ لیا کُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اب پیچھے سے پھر سے پڑھ لیجیے۔ اب آپ سوتے ٹائم یا جتنی بھی نمازیں پڑھ رہی ہیں، آپ 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتے، 5 ٹائم کی نمازوں کے بعد آپ لے کے بیٹھ جائیے اپنی انگلیاں جو آپ کی ہیں، ان انگلیوں پہ آپ یہ 10 بار پڑھ لیجیے، پوری آیت۔ دن بھر میں تو آپ کو ٹکڑے یاد کرنا ہے، لیکن نماز کے بعد آپ پوری آیت پڑھیں گی اپنی انگلی پہ، 10 مرتبہ کم سے کم پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی ڈیفینیٹلی آپ کو ایک آیت روزانہ بہت آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے گی، کوئی دقت نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی اس میں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ اور نیکسٹ کی میں ایک بار تلاوت کر دیتی ہوں اور اس میں جو مخارج ہے میں بتا دیتی ہوں۔ الذی، الذی، اس میں دیکھیے جب میں نے بتایا تھا کہ کوئی بھی چیز پہ جب ہم کیا کرتے ہیں کہ تشدید لگی ہوتی ہے تو ہم کیسے پڑھتے ہیں اس کو، سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ اسلام میں کیا ہے، اسلام کے اندر ہمارے 2 اللام چھپے ہوئے ہیں، الذی خلق الموت والحیات، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اب اس میں نیکسٹ جو چیز ہے وہ غور کرنے والی کیا ہے کہ الذی خلق الموت، خلقا قاف، اب اس کو خلقا نہیں کہیں گی، خلقا کہیں گی، اور کھینچنا نہیں ہے، بالکل بھی کھینچنا نہیں ہے، خلق الموت، خلق الموت والحیات۔ اب یہ جو ہا ہے
اس کو غور کرنے کے بعد کہ ہا جو ہے وہ ہمارا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق سے. ایک چھوٹا ہا ہے. دیکھیے نیکسٹ جو ہے نا حیاتہ تا، جو نیکسٹ جو ہمارا لاسٹ جو حیاتہ میں لاسٹ والا جو ہا ہے وہ چھوٹا ہا ہے، وہ بالکل نچلے درجے سے ادا ہوتا ہے، حلق کے بالکل نیچے حصے سے، اور اس کے لیے باہر کو آواز نہیں آتی. لیکن جو ہا بڑا والا ہے اس کی پوری آپ کی منہ کی جو ایئر ہے وہ باہر کو تھرو کرے گی. والحیات، ٹھیک ہے، والحیات لیبلوکم، لیبلوکم، یہ چھوٹے کاف ہیں، ان کو خاص طور سے پڑھیے گا. لیبلوکم ایکم، اب اس میں قاف نہیں آنا چاہیے. لیبلوکم ایکم، اب اس میں دیکھیے جو مسٹیک ہوگی آپ سے وہ کیا ہوگی؟ ایکم کو آپ ایکم کہیں گے. یہ سختی کرنا ہے. یہاں پہ جب تردید ہوتی ہے تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس کو ہمیں دو نکالنا، یعنی اس میں اس یا کے اندر کیا ہے؟ دو یا چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایکم، ایکم، اس کو سختی سے پڑھنا ہے تاکہ یہ دو ہا جو ہے دو یا کھل کے آ جائیں. یہ کیسے ہے لکھا ہوا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ الف، یہ یا ہے، پھر ایک یا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو یا ہیں، اور جب لکھ کے آ گیا ان دونوں کو ایک کر دیا جائے تو کیا آ جائے گا؟ اس پہ تشدید لگا دی جائے تو یہ کیا بن جائے گا؟ دونوں ایک بن جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے دو ہیں یہ، اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اس میں دو یا چھپے ہوئے ہیں. ایکم احسنو، اح، یہ ہا ہے، یہ ہا کو بھی ویسا ہی جیسے حیاتہ میں ہا کو پڑھا اسی طریقے سے یہ ہا کو بھی ہمیں پراپر ویسے ہی پڑھنا ہے. ایکم احسن عملا، عملا، عین، الف نہیں پڑھنا ہے. عملا کہیں گے تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ غلط ہو جا رہا. احسن عملا، اوکے. ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، عین ہے اس میں، اس کو عزیز نہیں کریے گا، اس کو عین، عزیز الغفور، اور غین کو بھی پراپر نکالیے، غفور. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ ہماری تجوید کے ساتھ مکمل ہوئی، اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اب اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور جس طریقے سے میں نے بتایا اس طریقے سے یاد کریے. اگر کل کو پرابلم ہوتی ہے تو میں انشاءاللہ کچھ اور بھی آپ کو پوائنٹس، آپ کو ہنٹس دوں گی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اگر کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھ لیجئے گا. اس کے بعد میں اپنی ہوسٹ کو بلاتی ہوں کہ آپ 5 منٹ دینا چاہ رہی ہیں، تو آپ جو بھی فرمانا چاہ رہی ہیں آپ چاہیے. سسٹر سبینہ. جزاک اللہ خیر. آپ ریکارڈنگ بند کر دیجیے. شکریہ.